اس نے ہزاروں جسم دیکھے مگر ایک اسکین نے اسے اسلام تک پہنچا دیا۔ ایک ریڈیالوجسٹ جس نے ہزاروں جسم دیکھے مگر کبھی سچ نہ دیکھا، یہاں تک کہ ایک اسکین نے سب کچھ بدل دیا جو اس نے دریافت کیا۔ اس نے صرف سائنس پر اس کا یقین ہلا دیا اور اسے اسلام تک لے آیا۔ یہ افسانہ نہیں، یہ منطق، خوف، سچ اور سرنڈر کا سفر ہے۔ آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ کہانی آپ کی زندگی اور موت کو دیکھنے کا نظریہ بدل سکتی ہے۔ ڈاکٹر ایڈم لیوس نے اپنی پوری بالغ زندگی انسانی جسم کی تصویریں دیکھتے ہوئے گزار دی تھی۔ ایکس رے، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، سیاہ سفید اور سرمئی رنگوں میں ہڈیوں، اعضاء اور خون کی کھڑکیاں۔ شکاگو کے ایک مصروف ہسپتال میں بطور سینئر ریڈیالوجسٹ وہ اپنی تیز نظر اور پرسکون طبیعت کی وجہ سے مشہور تھا۔ سرجن اس پر بھروسہ کرتے تھے، مریض اس کا احترام کرتے تھے، طلبہ اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن اندر سے ایڈم خود کو خالی محسوس کرتا تھا۔ وہ کامیاب تھا، اچھی تنخواہ پاتا تھا اور عزت رکھتا تھا، مگر ہر رات ایک خاموش اپارٹمنٹ میں واپس آتا تھا۔ اس کی پرورش عیسائی ماحول میں ہوئی تھی، مگر میڈیکل اسکول کے دوران وہ دین سے دور ہو گیا تھا۔ سائنس نے اسے جوابات دیے مگر سکون نہ دے سکی۔ وہ روز زندگی اور موت دیکھتا تھا مگر کوئی یہ نہ بتا سکا کہ کچھ لوگ کیوں بچ جاتے ہیں اور کچھ کیوں نہیں۔ ایک سردیوں کی شام ایڈم نے ایک نوجوان کے اسکین دیکھے جو ایک خوفناک کار حادثے میں تقریباً بغیر کسی چوٹ کے بچ گیا تھا۔ تصاویر کوئی مطلب نہیں رکھتی تھیں، ٹکر اتنی شدید تھی کہ اس کے اعضاء کچلے جانے چاہیے تھے۔ ایڈم کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، کیسے؟ اس رات وہ سو نہ سکا۔ ایک ہفتے بعد ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک نیا ریزیڈنٹ آیا۔ اس کا نام یوسف خان تھا، پرسکون، باادب اور ہمیشہ مسکراتا ہوا۔ یوسف فوراً سب سے الگ نظر آنے لگا۔ جب ہسپتال میں حالات خراب ہوتے یوسف پرسکون رہتا، جب مریض گھبرا جاتے یوسف نرمی سے بات کرتا۔ ایک دوپہر ایڈم نے دیکھا کہ یوسف لنچ کے دوران کہیں چلا جاتا ہے۔ تم بار بار کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ ایڈم نے ہلکے انداز میں پوچھا۔ یوسف مسکرایا، نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ نماز؟ ایڈم نے بھنویں اٹھائیں۔ جی، میں مسلمان ہوں۔ ایڈم نے سر ہلایا مگر کچھ نہ کہا۔ پھر بھی یوسف کی کوئی بات اس کے ذہن میں رہ گئی۔ ایک ایسی جگہ جہاں تناؤ اور موت عام تھے، یوسف سکون کو ڈھال کی طرح اوڑے ہوئے تھا۔ ایک رات ایک نہایت نازک ٹراما کیس آیا۔ ایک بچہ، اندرونی خون بہہ رہا تھا، اسکن الجھے ہوئے تھے۔ ایڈم اور یوسف خاموشی سے ساتھ کام کر رہے تھے۔ آخرکار یوسف نے آہستہ سے کہا، بسم اللہ، اور پھر اپنی رائے دی۔ ایڈم نے نوٹ کیا۔ تم نے کیا کہا؟ اللہ کے نام سے۔ ایڈم خاموش رہا مگر وہ الفاظ اس کے ذہن میں گونجتے رہے۔ بچہ بچ گیا۔ ہفتے گزرتے گئے۔ ایڈم خود کو یوسف سے سوال کرتے ہوئے پانے لگا، براہ راست اسلام کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے بارے میں۔ تم اتنے پرسکون کیسے رہتے ہو؟ ایڈم نے ایک رات پوچھا۔ یوسف نے سادہ انداز میں جواب دیا، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، پھر باقی سب اس پر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ جملہ ایڈم کو کسی بھی طبی معائنہ سے زیادہ بے چین کر گیا۔ ایک شام ایڈم ایک مرنے والے مریض کا ایم آر آئی دیکھ رہا تھا۔ کینسر ہر طرف پھیل چکا تھا، کچھ بھی ممکن نہ تھا۔ رپورٹ دیتے وقت اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ بعد میں وہ ہسپتال کے نماز والے کمرے کے پاس سے گزرا اور یوسف کو اکیلے نماز پڑھتے دیکھا۔ ایڈم دروازے پر خاموش کھڑا رہا۔ وہ خاموشی بہت گہری تھی۔ یوسف نے نماز ختم کی اور موڑا، کیا اب بیٹھنا چاہیں گے؟ ایڈم ہچکچایا، پھر سر ہلا دیا۔ وہ گھنٹوں بات کرتے رہے، موت کے بارے میں، مقصد کے بارے میں، خدا کے بارے میں۔ یوسف نے بحث نہیں کی، دباؤ نہیں ڈالا، وہ صرف بتاتا رہا۔ گھر آ کر ایڈم نے انٹرنیٹ پر تلاش کیا، اسلام کیا ہے؟ اس نے قرآن آن لائن پڑھا۔ اسے انتشار کی توقع تھی، مگر اسے وضاحت ملی۔
آیات تخلیق، زندگی، موت اور جواب دہی کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ ایک آیت نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا دل اس سے کہتا ہے۔ ایڈم نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ 1400 سال پہلے لکھی گئی کتاب مجھ سے ایسے کیسے بات کر سکتی ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ ایڈم نے مزید پڑھا، مباحثے دیکھے، تاریخ کا مطالعہ کیا۔ اسلام منطقی تھا، منظم تھا، مکمل تھا، مگر خوف اسے روکے ہوئے تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے خاندان کا کیا ہوگا؟ اگر میں غلط ہوا تو؟ ایک رات ایک مریض سی ٹیبل پر اچانک مر گیا۔ کوئی انتباہ نہیں، کوئی نشان نہیں۔ ایڈم ساکت رہ گیا۔ زندگی ابھی ختم ہو سکتی تھی۔ اس رات وہ برسوں بعد رو پڑا۔ اگلی صبح ایڈم نے یوسف سے پوچھا، اگر کوئی اسلام کو سچ مانتا ہو مگر ڈرتا ہو تو؟ یوسف نے نرمی سے جواب دیا، سچ سہولت کا انتظار نہیں کرتا، موت اجازت نہیں مانگتی۔ ان الفاظ نے ایڈم کی آخری دیوار بھی گرا دی۔ ایک خاموش جمعہ کی دوپہر ایڈم یوسف کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔ صاف قالین اور سکون کی خوشبو فضا میں تھی۔ مرد کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ ایڈم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سرگوشی کی، اگر میں یہاں کا نہ ہوا تو؟ یوسف مسکرایا، اب پہلے ہی ہے۔ ایڈم نے شہادت کے الفاظ دہرائے، آنسو بہتے رہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لمحے برسوں کا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا۔ زندگی بدل گئی۔ ایڈم نے نماز سیکھنا شروع کی۔ پہلی بار روزہ رکھا۔ مشکل ہوئی، مگر وہ پہلے سے زیادہ مسکرانے لگا۔ کچھ ساتھیوں نے مذاق اڑایا، کچھ گھر والوں نے فاصلہ کر لیا، مگر ایڈم ثابت قدم رہا۔ پہلی بار اسے معلوم تھا کہ وہ کیوں جیتا ہے۔ ایک رات ایڈم پھر اسکرین دیکھ رہا تھا۔ وہی تصویریں، وہی مشینیں، مگر اس کا دل بدل چکا تھا۔ اب وہ ہر جگہ اللہ کی نشانیاں دیکھتا تھا، توازن میں، ترتیب میں، زندگی اور موت میں۔ ایڈم نے آہستہ سے کہا، الحمدللہ۔ اب وہ تصویریں خالی نہیں لگتی تھیں، ان میں معنی تھے۔ اور وہ ریڈیالوجسٹ جو کبھی تصویروں میں جواب ڈھونڈتا تھا، آخرکار ایمان میں سچ پا چکا تھا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا، اگر اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا، اگر اس نے آپ کے سوال جگائے، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ایمان، سچ اور تبدیلی کی حقیقی کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں اور شیئر کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی اور بھی تلاش میں ہے، بالکل ایڈم کی طرح۔